Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 937. آواز کی ہے یا نہیں، لیکن آپ کے پرانے جماعت خانے کے اندر میں نے بہت سی وعظیں کی ہیں ماشاءاللہ. میرے خیال میں دنیا کا یہ سب سے بڑا جماعت خانہ ہے. امام نے آپ کے اوپر ایسی کرم و نوازش کی، ایسا عالی شان جماعت خانہ بنا، اور جس نے بھی اس کے اندر محنت کی ہے اس نے حقیقت میں بہت بڑا ثواب پایا ہے. ہم ہر روز گنان پڑھتے ہیں. گنان آج سے تقریباً 100 سال سے لے کے 900 برس پرانی زبان میں لکھے گئے ہیں. ہمارے یہاں کے جو علماء مشنری ہیں ان صاحبان سے آپ ہمیشہ قرآن و حدیث کے اوپر زیادہ چیزیں سنتے ہیں. جو صاحب اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی ٹون کو نیچے رکھیں، یہ ہوں نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں کے جو علماء مشنری آپ کے پاس قرآن و حدیث کی ہمیشہ واضح فرماتے ہیں، لیکن گنانوں کے اوپر کچھ ایسی ضرورت ہے کہ جماعت کو زیادہ سے زیادہ خبردار کیا جائے. گنان جو ہمارا بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے، نہایت ہی قیمتی خزانہ، آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے. یہ خزانہ لوٹا جا رہا ہے. اس خزانے کو بچانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا گنان جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں، یہاں تک کہ اسکول کے بچے بھی یہ گنان بولتے ہیں، مگر اس گنان کے اندر جو بھید سمایا ہے، لفظوں کے اندر جو ہمارے ان بزرگوں نے تشبیہ دی ہیں، اور ان گنانوں کے درمیان یعنی ایک یا دو یا دوسرے گنانوں کے درمیان کنیکشن ہوتے ہیں، تعلق ہیں، اور کس موقع پہ گنان بولا گیا وہ بھی ایک بڑی لذت والی چیز ہے، دلچسپ ہے. یہ گنان ہے سیدہ امام بیگم کا. آئے رحمان رحمان اب تو رحم کرو گے نہیں، کریں گے نہیں تو مطلب نہیں نکلتا. رحم رحمان آئے ہیں یعنی یہ تھرڈ پرسن کے اندر تخاطب کیا گیا ہے، اور کرو گے ہم فرسٹ پرسن کو تخاطب کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے. میرے پاس 100 برس پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ تصحیح کی گئی. پرسوں میں اعتمادی مشنری قاسم علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو اس گنان کا ذکر آیا تو میں نے یہ کہا کہ اس میں، اور بہت سے گنانوں کی ہم باتیں کر رہے تھے، تو کہا کہ اس گنان کے اندر کرو گے نہیں ہے تو مطلب غلط ہو جاتا ہے. کریں گے، آئے ہیں مولا، آئے ہیں اب آ کے رحم کریں گے. آئے رحم رحمان اب تو رحم کریں گے. تن من
حضرت امام پہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولانا حسن علی شاہ مہاب کی امامت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر بمبئی میں سب سے جو بڑا جماعت خانہ تھا سائز میں، وہ کانڈی محلے کا جماعت خانہ تھا، آج جس کو ہم کریم آباد کہتے ہیں، اور وہ نام آپ کو ملا ہے یہاں۔ پرانا جماعت خانہ تھا، حسن علی شاہ مہاب صلوات اللہ علیہ اور ان کے ساتھ پیر علی شاہ مہاب صلوات اللہ علیہ دونوں تشریف لائے۔ اس موقع کے اوپر جب مولا آ کے بیٹھے، جیسا آج بھی ہماری عادت ہے، امام کے تشریف لانے پر ہم عاجزی کے طور پہ گنان بولتے ہیں، تو سیدہ امام بیگم اس وقت حاضر تھی۔ مولا سے اجازت لے کے انہوں نے یہ 4-5 کا گنان ان کی حاضری میں جماعت کو سنایا۔ مولا بہت خوش ہوئے۔ سیدہ امام بیگم جس نے تقریباً 32 گنان لکھے، مگر ہمارے ہاتھ میں صرف 10 گنان ملتے ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے شاید تھوڑے سے اور بھی گنان اس داعیہ کے ملیں۔ گربیر حسن کبیر دین کے 18 فرزند تھے، ان میں سے ایک فرزند اور سید رحمت اللہ شاہ تھے۔ سیدہ امام بیگم حضرت سید رحمت اللہ شاہ بن پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدہ امام بیگم پیر حسن کبیر دین کی اولاد سے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک سادھو کے طور پہ گزاری۔ انہوں نے شادی نہیں کی اور کافی بڑی عمر میں، بعضوں کے خیال میں 80 برس کی عمر میں، بعضوں کے خیال میں تقریباً 100 برس کی عمر میں بمبئی کے اندر انہوں نے بیماری کی حالت میں مسافری کی اور سندھ میں آ کے انہوں نے وفات پائی۔ سیدہ امام بیگم آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بمبئی والے جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ڈھبو اسٹریٹ کدھر ہے۔ بھنڈی بازار سے تھوڑا آگے جاؤ چوپاٹی کی طرف تو وہاں ڈھبو اسٹریٹ ہے، وہاں 2 پہلیہ بلڈنگ ہے۔ اس 2 پہلیہ بلڈنگ کے اندر اوپر ٹاپ فلور پہ سیدہ امام بیگم رہا کرتی تھیں اور یہاں محفل بنایا کرتی تھیں، لوگوں کو مذہب سکھاتی تھیں، گنان بولتی تھیں۔ غیر قوم والے اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئے، اس کے ہاتھ پر بہت سے۔ سیدہ امام بیگم کی تاریخ کے اندر ان کی لائف میں، زندگی میں ایک ایسا موقع بھی بن گیا کہ جب امام اس کے اوپر ناراض ہو گئے، مگر بعد میں اس کی معافی مانگنے سے اس کو بخش دیا۔ ان کی عادت تھی کہ تقریباً صبح 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب جماعت خانے میں آ جاتی تھی۔ صبح 8-9 بجے تک مرد لوگ اپنے گھروں سے نکل کے کام کاج پہ چلے جاتے تھے، بچے مدرسوں میں جاتے تھے، تو عورتیں فری ہو جاتی تھیں، جماعت خانے کے اندر آ کے سیدہ امام بیگم کی باتیں سنتی تھیں، گنان سنتی تھیں، واعظ سنتی تھیں، اور ان کو روحانی ترقی ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد تھوڑی گڑبڑ ہو گئی۔ عورتیں خدا تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جن کے دل میں رحم و محبت خدا نے زیادہ بخشی ہے، اسی لیے عورتوں کے اندر اللہ نے جو والدہ کا مادرانہ مادہ رکھا ہے، اس کی محبت تو صرف ماں ہی جان سکتی ہے۔ مردوں کو عورت کی اس طرف اور سمت کا، یعنی ماں کے پیار کا صحیح خیال نہیں ہے۔ تو عورتوں کے اندر جو یہ محبت و شفقت زیادہ ہے مردوں سے، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جب روحانیت پیدا ہوتی ہے
تو عورت کے دل میں روحانی جذبہ زیادہ جلدی سے اثر کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں جن کے دل کے اندر روحانیت کا جذبہ زیادہ بھڑک اٹھا، اس نیک کام کے اندر کے خدا تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، گنان بولے جا رہے ہیں، مذہبی روحانی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اپنا گھر بار بھول بیٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرد لوگ جن کو کھانا پکا کے ڈبے کے اندر بھتار بھیجنا چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر کھانا کھا سکے دوپہر کا، تو یہاں حالت یہ ہوئی کہ وہ کھانا ادھر پہنچ نہ سکا، جو بھتار اکٹھی کرنے والا آدمی آ کے چلا جاوے کیونکہ کھانا تیار نہیں تھا، بچے اسکول سے آوے تو کھانا پکا ہوا نہ ہوئے، تو پھر ان عورتوں کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے، خامد گرم ہو گئے، بچے رونے لگے، شکایتیں مکھی کامڑیا تک پہنچی، ہوتے ہوتے یہ بات سرکار مولا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ کے پاس میں حسن علی شاہ ماں باپ کو پتہ لگا کہ مذہب کی خاطر دنیا بگڑ رہی ہے، ہم دنیا بگاڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مذہب یہ نہیں چاہتا کہ اپنی دنیا بگاڑ کے دین کرو۔ ہاں کبھی ایسا موقع آ گیا کہ دین اور دنیا میں جھگڑا کھڑا ہو گیا تو پھر ہم دنیا قربان کر دیتے ہیں، دین کو سلامت رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی موقع آ گیا کہ جہاں جان دینے کی بات آ گئی یا قربانی کی بات آ گئی تو پھر ہم اپنے دین کو مقدم رکھتے ہیں، پھر ایک نہیں ہزاروں دنیا قربان کر دیتے ہیں، لیکن عموماً اپنی زندگی کے شعبوں کے اندر، روزانہ زندگی کے اندر جو زندگی کی جو فرائض ہیں ہمارے اوپر ڈالے گئے، ان فرضوں کو پورا کرو مومنو، کہ ان فرضوں کو پورا نہ کر کے اور مذہب کے اندر آ جاؤ تو ہمارا مذہب اس کو قبول نہیں کرتا۔ 1000 سال پہلے ہمارے ہاں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو لوگ بڑے روحانی، بڑے عالم اور راہب قسم کے دنیا چھوڑ بیٹھے تھے، بچے بڑے ہو گئے تھے اور خود بوڑھے ہو گئے تھے، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، دنیا داری رہی نہیں، تو انہوں نے سارا وقت اپنا عبادت و بندگی اور تسبیح اور واز کے درمیان لگا دیا، کپڑوں کی شکل بھی بدل ڈالی، صرف سفید کپڑے پہنتے تھے، سفید ٹوپی پہنتے تھے، ایک وقت کھانا کھاتے تھے، غیروں سے ملتے نہیں تھے، انہی کی جو ٹولی کے لوگ تھے انہی سے ملتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنا نام رکھا، آپ کو پتا ہے، اخوان الصفا، صاف دل والے بھائی۔ انہوں نے ایک ٹولی بنائی، جیسے ہم پنجے بھائی کہتے ہیں نا، پنجے بھائی یعنی اخوان، تو انہوں نے ایک ٹولی بنائی، ایک گروپ بنایا اور اس کا نام رکھا اخوان الصفا۔ یاد رکھو اخوان الصفا نام کی ایک کتاب بھی ہے جو اسماعیلیوں نے لکھی، اور اس کا 53واں رسالہ تو ملتا نہیں مگر 52 رسالے آج دنیا میں پھر سے ہیں، اس کے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ اخوان الصفا نام کی جو کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا 52 رسالوں کا، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، مگر اس کے ایک صدی کے بعد اسماعیلیوں میں چند ایسے آدمی ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا نام رکھا اخوان الصفا، اور وہ آہستہ 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 دنیا سے بے تعلق ہو کے محض تسبیح اور عبادت میں ہی پڑے رہے، تو ان کے پاس اور بھی غیر اسماعیلی لوگ بھی اندر شامل ہونے لگے، تو آہستہ آہستہ یہ آدمی جو اصل میں اسماعیلی تھے اس وجہ سے اسماعیلی مذہب سے ہٹ کے دور ہو گئے۔ اخوان الصفا کو شروع کرنے والے اسماعیلی لوگ تھے، مگر اخوان الصفا کو ماننے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے اسماعیلی نہ تھے، وہ گروپ جدا ہو گیا۔ حضرت مولانا سرکار آغا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے ہم کو ایک فرمان میں ایک دفعہ ایسا فرمایا کہ اخوان الصفا نے جو رستہ لیا، اختیار کیا، ہم اسماعیلیوں نے وہ رستہ اختیار نہ کیا۔ یعنی تم اپنی دنیا بگاڑ کے خراب کر کے اپنے فرائض وغیرہ چھوڑ کر اور پھر تم مذہب میں ہی 100% لگ جاؤ، وہ ہمارا مذہب قبول نہیں کرتا۔ دنیا بھی سنبھالو، دین بھی سنبھالو، بلکہ تمہاری دنیا اگر حضرت امام کے فرمان کے
کے مطابق چل رہی ہے تو وہ دین ہی دین ہے. اگر دنیا کو حضرت امام کے فرمان کے مطابق اپنے پاس رکھو تو وہ دنیا دین بن جاتی ہے. مثالاً مولانا حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ تم اگر روزگار کرتے ہو اور ایمانداری سے روزگار کرتے ہو، فریب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، حرام کا مال نہ لیتے ہو نہ دیتے ہو، حق کی روزی کماتے ہو، تو تمہاری روزی کے اندر 5، 6، 7، 8، 10 جتنے بھی گھنٹے تم نے صرف کیے ہیں وہ سب عبادت میں لکھے جاتے ہیں. اگر تم اپنے بال بچوں کو پال رہے ہو اور اپنا فرض اور حق ادا کر رہے ہو، خدا کی عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، خدا کی عبادت ہے. بھائیوں کی مدد کر رہے ہو، غریبوں کا خیال رکھ رہے ہو، اور جو کمزور ہیں ان کی خدمت کر رہے ہو، جہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں تک بن سکتے ہو خدمت بھی کرتے ہو، مدد بھی کرتے ہو، خیرات بھی کرتے ہو، دعائیں بھی مانگتے ہو، تو مومنو آپ کی دنیا دین ہی دین ہے، وہ مذہب بن جاتا ہے. اگر عورتیں اپنے گھر کا فرض چھوڑ کر، روٹی پکانا چھوڑ کر، مردوں اور بچوں کے کھانے کی ذمہ داری جو اٹھائی ہوئی ہے اس کو بھلا کر تسبیحاں نکالنے بیٹھ جاویں تو ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حسن علی شاہ ماں باپ کو جب یہ پتہ لگا کہ امام بیگم ادھر آ کے مجلس بناتی ہے اور عورتیں اس مجلس میں آتی ہیں، گناہ تو نہیں کرتی نا، کیونکہ مجلس کے اندر کچھ برائی تو نہیں، عبادت کی باتیں ہیں. پھر بھی امام نے فرمایا کہ مجلس کی وجہ سے اگر وہ کھانا نہیں پکاتی اور مرد اور بچے بھوکے رہتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس مجلس کی کوئی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا مجلس بند کرو، اور امام بیگم کو حکم کیا کہ تم واڑی چلی جاؤ. واڑی کے اندر بہت بڑا جو علاقہ تھا اس زمانے میں، حسن علی شاہ ماں باپ کی فیملی کے سب لوگ ادھر رہتے تھے. اس کو حکم ہوا واڑی چلی جاؤ. اس نے کہا آمین خداوند، مگر ذرا سی غلطی ہو گئی، اس کو اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا جس وقت فرمان ہوا. اور حسن علی شاہ ماں باپ جماعت خانے سے نکل کے گئے تو سیدہ امام بیگم کا فرض یہ تھا کہ وہ اسی وقت امام کے پیچھے پیچھے واڑی چلی جاتی. لیکن ہوا یہ کہ وہ ادھر بیٹھی رہی. اس نے یہ سوچا آج کا دن میں پورا کر کے دعا وغیرہ پوری کر کے یا رات کو یا میں صبح چلی جاؤں گی. صرف چند گھنٹے دیر کی. اور جب حسن علی شاہ ماں باپ ادھر پہنچے واڑی کے اندر اور پوچھا امام بیگم آ گئی، اور پتہ لگا کہ نہیں آئی، تو امام بہت ناراض ہوئے. کامڑیا حاجی کو بلایا. حاجی کامڑیا اس زمانے میں مولا کے حضور میں وزیر تھے، جس کو ہم اپنے گینانوں میں یا اپنی ہسٹری میں درگاہی کہتے ہیں. راہی اور درگاہی دو قسم کے وزیر ہمارے مذہب میں یعنی دین اور ہماری ہسٹری اور اماموں کے حضور میں رہتے تھے. راہی وہ تھے کہ جو گھوم پھر کر واضح بھی کرتے تھے، امام کے تعلیقے لے کر جایا کرتے تھے، اور جماعتوں کے پاس سے امام کے حضور میں جو کچھ لے جانا ہوتا تھا، خط وغیرہ یا اور کوئی نذرانے تحفے، وہ بھی لے جاتے تھے. ان کو راہی کہتے تھے. اور جو وزیر حضرت امام کے ساتھ ہی اس کے حضور میں ہمیشہ اس کے سیکریٹری کے طور پہ کام کرتے تھے اور مولا کے دربار میں رہتے تھے، ان کو درگاہی کہتے تھے. اس کے لیے ہمارے گنانوں میں ہے راہی اور درگاہی. مولا نے کامڑیا حاجی کو بلایا. کامڑیا حاجی، ان کا نام تھا کامڑیا حاجی نظر علی. دیکھو امام بیگم کے گنان جماعت خانوں میں پڑھنا بند کرو. اس زمانے میں کاؤنسلیں نہیں تھی. یہ درگاہی وزیر جو تھا کامڑیا حاجی، اس نے فوراً تمام مکھی کامڑیاؤں کو سرکولر بھیج دیا کہ امام نے امام بیگم کے گنان پڑھنے کی ممانعت کی ہے. شام کو امام بیگم آ گئی تھی، اور اس کو جب پتہ لگا کہ امام نے یہ حکم دیا تو بہت روئی، بہت روئی. مولا کے حضور میں جا کے اس وقت اذن مانگا کہ میں جا سکوں نزدیک، مگر امام نے نزدیک نہ آنے دیا. تو یہ امام کے
گھر کے نیچے دروازے پہ بیٹھی رہی، روتی رہی. رات گزر گئی، دوسرا دن ہوا، وہ گزر گیا. دوسری رات آ گئی، وہ گزر گئی. دوسرا دن آیا، وہ گزر گیا. تیسری رات آئی، وہ گزر گئی. اور پھر تیسرے دن صبح امام نے باہر آ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. 3 راتیں 3 دن یہ روتی رہی، نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اس نے آرام کیا. اور حقیقت بھی ہے کہ جس محبوب کی خاطر، جس محبوب کو یعنی امام کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، اگر وہی محبوب ناراض ہو گیا تو زندگی کا فائدہ کیا؟ بات تو یہ تھی نا، اس کے دل میں کوڑ کپٹ نہ تھا. انسان ہے، غلطی ہو جاتی. اس نے یہ سوچا کہ امام نے کہا ادھر چلے جاؤ، میں 8 گھنٹے ٹھہر کے جاؤں. لیکن چونکہ یہ علم والی تھی، چونکہ یہ سیدہ تھی، چونکہ حسن کبیر دین کی نسل میں سے تھی، اس کو لوگوں سے، عام لوگوں سے زیادہ سمجھنا چاہیے. ایسا ہم مشنریوں کو بھی یہی اطلاق ہوتا ہے. یہ چیز ہم مشنریوں کو بھی اطلاق ہوتی ہے کہ عام جماعتوں کو جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں یا کہتے ہیں یا کہیں گے، اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ہمارا کوئی حق نہیں جماعت کو کہنے کا، کیونکہ ہم جماعتوں کے اندر عالم لے کے گئے ہیں. مشنریوں کو عام جماعت سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. مشنریوں کو عام لوگوں سے زیادہ صاف پاک ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، کیونکہ ہم لوگوں کو گرو کے طور پہ، استاد کے طور پہ سکھاتے ہیں. اور یہ جو سید تھے، جو پیروں کی اولاد تھے، وہ الحمدللہ ہم سے بھی بڑے تھے. تو سیدہ امام بیگم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور مولا نے فرمایا تم نے نافرمانی کی، پاؤں پہ گری. مولا میرے دل سے تو واقف ہے، دیری ہو گئی، میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں. مولا فرمایا حکم ہوئے فوراً عمل ہونا چاہیے. آمین خداوند. کامریا حاجی جی خداوند. جماعتوں کے اندر امام بیگم کے گنان پڑے جائیں. 3 دن اس کے گنان بند رہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے. آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا، سنا ہوگا مشنریوں کی وعظوں سے کہ حضور رسالت مآب کے دربار میں ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جو فری سروس دینے کے لیے راضی خوشی سے آیا کرتے تھے. جیسے آج ہم اپنے مولا کے دربار میں بعض دفعہ اپنی مفت سروس دیتے ہیں. یہ مفتی صاحبان، کامریا صاحبان، دوسرے عملدار صاحبان ہیں، کونسل کے ممبرز ہیں، اور ایسے کئی واعظین ہیں، کئی لوگ ہیں. یہ والنٹیئر لوگ ہیں، والنٹیئر بہنیں ہیں، اسکاؤٹس ہیں، جماعت خانہ صاف کرنے والے ہیں. ایسا بہت سے ہمارے بھائی بہن، بچے بوڑھے امام کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. یہ خدمتیں ہمارے فرائض میں، یعنی ہمارے اوپر جس طرح دعا اور دسوند کا فرض ہے ایسی نہیں، مگر ہم راضی خوشی سے خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کو زیادہ راضی کریں. تو رسول پاک کے دربار میں بھی ایسے بہت سے لوگ آ کے کہتے تھے یا نبی آپ مجھے کچھ کام دو. تو کوئی 6 مہینے، کوئی 1 مہینہ، کوئی ایک کام کر کے چلے جاتا تھا. انس بن مالک نام کا ایک جوان آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ سے اپنی خدمت کے لیے عرض کی، تو نبی نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. تو یہ ADC تھا، کچھ بھی کام کاج کرنا ہوئے باہر اندر کا تو یہ انس بن مالک کرتے تھے. 10 برس انس بن مالک نے رسول اللہ کی خدمت کی. آج ہماری اس جماعتوں کے اندر 5-12 سال کی جو مجلسیں بنتی ہیں، ہم تو اس میں 500 روپے دیتے ہیں. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ پیسے کا مذہب ہے؟ اور ایسے سوالات ہوتے ہیں. کئی لوگ ہمارے بگڑ گئے ہیں یہ سمجھ کے کہ اسماعیلی مذہب کے اندر تو کمرشلائزیشن ہے. اندر آؤ تو مکھی کے پاس دعا کراؤ تو ہم کچھ نہ کچھ نذرانہ رکھتے ہیں. نیاز پیتے وقت بھی ہم کچھ پیسے رکھتے ہیں. ناندی لیتے ہیں تو کچھ پیسے دیتے ہیں. مہمانی کرنی ہے تو پیسے دیتے ہیں. 5-12 سال میں آنا ہے تو پیسے دیتے ہیں. کیا پیسہ ہی پیسہ ہے ہمارے مذہب میں؟ بہت سے بچے سوال کرتے ہیں. مومنوں اگر مذہب کی سمجھ آتی تو یہ سوال نہ ہوتا. اور سوال کرو تاکہ اس کا جواب ملے. پوچھنے کے لیے
اپنا علم بڑھانے کے لیے، اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سوال کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں. مشنری تو اسی لیے ہے تاکہ آپ کی خدمت کر سکیں، علم سکھا سکیں، اور اس میں کچھ خراب نہیں. پوچھو. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ پیسہ نہیں مانگتا، دل و جان مانگتا ہے. ہم نے جب حضرت امام کی بیعت کی تو اس وقت ہم نے اپنی تن من دھن سب کچھ امام کو دے دیا. میں نے آپ کو شاید ادھر 5 برس پہلے کہا ہوگا، مگر پرسوں درخانہ جماعت کے اندر واز کرتے کرتے میں نے کہا ہے کہ یاد رکھو، ایک چیز کھل کے یاد رکھو. اور جب غیر ہمارے مسلمان بھائی یعنی غیر اسماعیلی وہ پوچھیں تو آپ ان کو ایک بات ضرور کہہ دو کہ دیکھو، اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اسلام دین میں ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور جو طریقہ ہے وہ شریعت سے اونچا ہوتا ہے. ایک تو شریعت ہے، دوسری طریقت ہے. ہمارا جو مذہب ہے یہ طریقت ہے. جو صوفی لوگوں کے نزدیک جاتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ صوفی مذہب جو ہے وہ طریقت ہے. بہت سی قسم کی طریقتیں ہیں. تو ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے دین اسلام کے اندر وہ ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے اندر یا کسی بھی طریقے میں ایک مرشد ہونا چاہیے. مرشد کے بغیر طریقت نہیں. ہاں، جو شریعت میں ہے ان کے اوپر مرشد ہونا لازم نہیں. اور عام شریعت کے اندر تو قیاس کے اوپر ہی شریعت چل رہی ہے نا. آج جو شریعت آپ دیکھ رہے ہو باہر تو وہ تو قیاس پہ چل رہی ہے، اور قیاس کرتے 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 آج شریعت کی یہ حالت ہو گئی کہ پتہ نہیں لگتا کہ سچ یہ ہے کہ سچ وہ ہے. کیونکہ ساری شریعت جو ہے وہ قیاس کے اوپر ہے. یہ علمی چیز ہے جو عام لوگوں کے ساتھ متعلق نہیں رکھتی، لیکن کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک میں نقطہ دے رہا ہوں کہ ہاں، ساری شریعت قیاس کے اوپر ہے. اور حال یہ ہو گیا ہے کہ شریعت ایک کھچڑی بن گئی ہے. اس کھچڑی کے اندر 25-50 قسم کے اناج ہیں اور دکھتا نہیں کہ کون سا اناج کہاں ہے. مگر یہ ایک طریقہ ہے جہاں ہم اسماعیلی ہیں. بہرا لوگوں کا بھی طریقہ ہے، اثناعشری لوگ جو ہیں ان کا بھی ایک طریقہ ہے. مگر آج کل وہ لوگ تھوڑے ڈھچو پچو ہو رہے ہیں. مگر ہم نے اپنے طریقے کو سلامت رکھا. بہت سے صوفیہ ہیں، نقشبندیہ ہیں، قادریہ ہیں، ان کے طریقے ہیں، ان کا ایک مرشد ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. جب ہم طریقت میں آتے ہیں تو مرشد کی بیعت کرتے ہیں کہ اے مرشد، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے خیال یعنی تن بدن جو کچھ بھی ہے سب تیرے حکم کے تابع ہے. اور ہم ہر اسماعیلی نے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں نے بھی حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور اس بیعت کا یہی مطلب ہے کہ تن من دھن ہم حضرت امام کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں. اور ہم نے رکھ دیا ہے، رکھ دیا. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر تن من دھن آپ نے امام کے پاؤں میں رکھ دیا تو آپ کے کھیسے میں جو پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ آپ کے. آپ نے اگر حضرت امام کی بیعت کی ہے اور آپ نے تن من دھن حضرت امام کو دے دیا ہے تو آپ کے کھیسے میں، آپ کی تجوری میں، آپ کے بینک میں جو ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کا. آپ کا اب نہیں رہا، آپ کا نہیں رہا، وہ آپ کے مرشد کا ہے. مرشد لے نہیں لیتا، مرشد قبضہ نہیں کر لیتا، مگر مرشد یہ کہتا ہے کہ پہلے میرا حق دو اور یہ اچھے کام کرو. ان کاموں کے اندر جب بھی ہم مرشد کے حضور میں جاتے ہیں، مثالاً ہم مکھی کے پاس پہنچتے ہیں، مکھی کمریا صاحبان امام کی اور پیر کی گدی پہ بیٹھے ہیں، اس کی مسند پہ بیٹھے ہیں، تو ہم اپنے امام کے، اپنے مرشد کے پاس جا کے اس تمام پیسے میں سے جو ہمارا نہیں بلکہ مرشد کا ہے، تھوڑا سا اس کے حضور میں ہم نذرانہ رکھتے ہیں. یہ کیوں کہ یہ مال اس کا ہے، اور جو کچھ وہ قبول کر لے گئے وہ ہماری خوش نصیبی، اور باقی جو ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ اس نے ہم کو بخش دیا ہے. 5 سال کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ امام حسن علی شاہ باپ کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے یا مولا ہم کو آپ کی خدمت کرنی ہے. تو مولا نے کہا بھائی خدمت گار تو بہت ہے میرے پاس، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں. تو کسی آدمی نے کہا مولا آپ کا یہ باورچی ہے، میں اس کی تنخواہ دے دوں تو میری یہ خدمت آپ قبول کر لو. تو مولا نے کہا اچھا.
تو امام کے گھر کے جو نوکر تھے اس وقت ان کی تنخواہ 10 روپے مہینہ تھی، کھانا پینا مفت تھا، برس کے 100 روپے بنتے تھے. تو امام نے کہا اچھا کبھی تم میرے ایک نوکر کی تنخواہ دے دو تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے 1 سال تک میری خدمت کی. تو کسی نے 500 روپیہ دے دیا تو 5 برس کی خدمت امام نے منظور کی. تو انس بن مالک نے ایسی ہی جس طرح ہم امام کی خدمت کرتے ہیں اس نے 10 برس خدمت کی. ایک دن رسول پاک گھر میں بیٹھے تھے اور انس ذرا دیر سے آیا تو قضا کی ہوئی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن بازو کے روم کے اندر انس بن مالک نماز پڑھتا تھا. رسول اللہ کو کوئی کام کی ضرورت پڑی تو آپ نے آواز لگائی اے انس، تو انس نے جواب نہ دیا. دوبارہ حضور نے آواز ماری اے انس، انس نے پھر بھی جواب نہ دیا. تو سرکار زور سے بولے اے مالک کے بیٹے، تب بھی کچھ نہ بولا. تو نبی صاحب کو حیرت ہوئی کہ کیا ہو گیا، یہ تو ابھی اندر بیٹھا تھا. تو حضور اٹھے، اٹھ کے ایسا جھانک کے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو جب نبی نے جھانک کے دیکھا تو آنکھ سے اشارہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں. تو نبی صاحب نے چھوڑ نہیں دیا، آپ نے فرمایا ادھر آ. تو نماز چھوڑ کے تو آیا، کہتا یا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور فرمایا لیکن میں نے تمہیں 3 آوازیں دی پھر بھی تم نہیں آئے. اس نے کہہ تو دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آنکھ سے مولا نے دیکھ بھی لیا کہ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ رہا تھا، پھر بھی کہہ رہا ہے یا نبی آپ دیکھ رہے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا اے انس نماز پڑھنا تمہیں کس نے کہا؟ کہتا ہے حضور آپ نے. تو میں ہی تم کو بلا رہا ہوں. کہتا ہے کہ یا نبی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ فرمایا البتہ جب تم کو میں بلاؤں اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو تو چھوڑ دو. واہ واہ، یہ ہے دین کہ نماز کے اوپر بھی رسول کا فرمان جو ہے وہ مقدم ہے. حضرت امام کا فرمان ایسا ہی ہے. عبادت وہی ہے کہ جو علی نبی کے فرمان کے ذریعے ہوتی ہے. جس نے یہ چیز سکھائی وہی تو تمہیں بلا رہا ہے، وہی تو تمہیں بلا رہا ہے. نیروبی کے اندر صبح اٹھانے جانے والے جو اور لوگوں کو بھائیوں کو لے آنے والے جو والنٹیئر بچے ہیں 3 بجے سے لے کے وہ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور اپنے اسماعیلی مومنین کو گھروں سے اٹھا کے جماعت خانے، اور جماعت خانے کی تمام باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر گھر چھوڑ جاتے ہیں. ایسے والنٹیئر بچوں نے امام کے حضور میں ان کے خود کے گروپ نے مہمانی رکھی اور ایک نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ خداوند ہم کو ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ مولا ہم سب صبح لوگوں کو اٹھا کے جماعت خانے لے کے آتے ہیں تو ہم صبح عبادت نہیں کر سکتے. ماں فرمایا کیوں نہیں؟ کہتے خداوند ہم 5 بجے تک لوگوں کو لے آتے ہیں تو پھر ہم 4 اور 5 کے درمیان کی عبادت نہیں کر سکتے. آدھا منٹ مولا چھپ رہے، اس کو دیکھتے رہے کہ اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے. اس کی طاقت نہ رہی مولا کی طرف دیکھنے کی تو نظر نیچی کر لی. مولا ہنس کے کہتے ہیں ایسا ٹھیک نہیں، عبادت تو کرنی چاہیے، مگر کیونکہ تم لوگوں کو اٹھانے جاتے ہو جماعت خانے عبادت کے لیے لے آتے ہو، تم ایسا کرو تم اپنے گروپ کو 2 حصوں میں بانٹ دو. ایک حصہ 4 اور 4:30 کے درمیان لوگوں کو اٹھانے جائے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اس وقت یعنی 4 ساڑھے 4 کے درمیان بیٹھ کے عبادت کرے، اور پھر 4:30 سے 5 بجے جو دوسرا گروپ جو لوگوں کو اٹھانے جاتا ہے وہ آ کے عبادت کرے، اور جو پہلا گروپ عبادت کر رہا ہے وہ اٹھ کے لوگوں کو جائے لے کے آئے. یوں فرمان یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تمہاری عبادت ہونی چاہیے. تو وہی مالک ہے جس نے اس چیز کو فیر فار کر دیا. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ مرشد کا جو حکم ہے وہ اسی وقت مانا جانا چاہیے، اسی وقت، اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ انس بن مالک کی میں نے آپ کو بات سنائی کہ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور امام بلاتا ہے، نبی بلاتا ہے تو نماز توڑ کے بھی اس کی حکم کر جانا چاہیے. سیدہ امام بیگم سے یہ غلطی ہو گئی، وہ اسی وقت نہ گئی، 3 دن تک روتی رہی، 3 دن تک اس کی مجلسیں بند رہیں، 3 دن تک اس کی عبادت کرنے کا موقع بند رہا، 3 دن تک اس کے گنان بند رہے. آخر رحم و رحیم بادشاہ ہے، اس نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ گنان اس نے ایک دفعہ جب امام حسن علی شاہ ماں باپ
काली मोहल्ले के जमात खाने में पीर अलीशा के साथ आ रहे थे तो उस वक्त ये किनान बनाया। इस किनान रचने की बैकग्राउंड किसने बनाया आज आपको पता लगा। हमें अपने मजहब के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें जानकर बड़ा लुत्फ आता है और रूहानी खुशी होती है। आए रहमे रहमान अब तो रहम करेंगे, तन मन धन गुरने अर्पण कीजिए। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारी दौलत के अंदर हमारी तमाम मिल्कत है, मन के अंदर हमारी औलाद, बीवी, बच्चे, लेन देन, जो कुछ भी हमारे मन के अंदर एक आरज़ू के तौर पे जिसको हम चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो सब चीजें मन के साथ आ गई और तन यानी उसकी पर्सनल खुद की जान और बदन आ गया। हमने सब कुछ उस मुर्शिद के पांव में रखा है और तरीक़त यही है, यही तरीक़त है जी। सांझ सिबो नित जपो मोरा भाई, सांझ सिबो नित जपो मोरा भाई, आरती पीर सदर दीन गाई। जरा गला नहीं चल रहा। सुबह शाम मौला को याद करो, सुबह और शाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू ज़िक्रुल्लाह कसीरा वसब्बिहू बुकरतम व असीला। ऐ लोगों, सुबह शाम खुदा का जिक्र करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह करो, तारीफ करो। तो तन मन धन गुरने अर्पण कीजिए, गिनाने गिनाने गिनाने। इस चीज को समझ के, गिनान का मतलब समझ है, गिनान का मतलब वो अक्ल और इल्म है जो इंसान को रूहानियत की तरफ ले जाता है, उसको ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए इन मुनाजात की नज़मों को, ये मंजूम चीजें जो हमारे गिनान हैं, उनको गिनानों का नाम भी पीरों ने दिया कि ये ज्ञान है। ज्ञान यानी वो समझदारी, वो इल्म कि जो आपको रोशनी की तरफ, रूहानियत की तरफ ले जाए। तो तन मन धन गुरने अर्पण कीजिए, तो गिनाने गिनाने गिनाने। दूसरा पाठ है, अब मुझे साथ देना। अमूमन मैं कहा करता हूँ मैं अकेला बोलूंगा। है जी दान सखा हर दम की सखावत हरदम कीजिए। दाने दाने दान, अब तो रहम करेंगे। दान और सखावत ये दोनों लफ्ज एक ही हैं, मगर शायरों को ऐसी इजाजत होती है कि वो किसी लफ्ज को बार बार अलग अलग जुदा जुदा तरीके और तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सखावत इस्लाम के अंदर बहुत आला अमल है, मगर याद रखो मोमिनो, दसवंद जो है वो सखावत में नहीं आता। दसवंद अलग चीज है। दसवंद हमारे ऊपर कर्ज के तौर पे फर्ज है पूरा करना। दसवंद अल्लाह रसूल का हक है। दसवंद जो आदमी नहीं देता वो दीन का दुश्मन है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, और ये मडागास्कर का फरमान है, कि जिसने इमाम की बैयत की है और फिर वो दसवंद नहीं देता तो वो इमाम की इमामत का दुश्मन है। इस चीज को अच्छी तरह से अपने दिल में ज़हन नशीन करो। सखावत न करना गुनाह नहीं,
سخاوت نہ کرو کوئی گناہ نہیں، مگر دسوند نہ دو گے تو بہت بڑے گنہگار ہو. سخاوت کرو گے بہت فائدہ ملے گا، اور دسوند دو گے تو امام کا عشق ملے گا. دو چیزیں ہمارے اس طریقت میں، ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر اتنی ضروری ہے کہ ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ٹک سکتا. ایک تو 3 وقت کی جماعت خانے کے اندر حاضری کے ساتھ دعا، اور اس وجہ سے کہ دنیا میں ہم مجبوری بھی پاتے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی دور رہتا ہے یا جس آدمی کو سواری کی تکلیف ہے، اس کا بزنس ایسا ہے کہ وہ جماعت خانے کے اندر شام کے وقت حاضری نہیں دے سکتا، تو جہاں بھی ہے وہ دعا پڑھ لے. جہاں تک بن سکے جماعت خانے کے اندر روز صبح شام آنا چاہیے، مگر کم از کم 1 دفعہ تو ضرور آنا چاہیے. جو شام کو نہیں آ سکتے وہ صبح تو آ سکتے ہیں. اس وقت تو صبح کی دعا کے وقت تو دکانیں کھلی نہیں ہوتی. تو 3 وقت کی ہماری نماز اور 10 مال واجب، یہ ہمارے طریقت کے اندر، ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ڈیوٹی ہے ہماری. اگر ان دونوں میں سے ہم نے ایک چیز کی اور دوسری نہ کی تو ایمان نہیں ٹکے گا. دونوں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی آدمی یہ دونوں نہیں کرتا تو اس کا ایمان جلدی ختم ہو جائے گا، بلکہ ایمان جلدی سے جل جائے گا جس طرح کاغذ جل جاتا ہے. مگر یہ 2 چیزیں، دسوند اور دعا، یہ ہمارے ایمان کی سلامتی کی ذمہ دار ہیں. وہ لوگ کہ جو مذہب کے خلاف ہو جاتے ہیں، میں صرف اسماعیلیوں ہی کی بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس وقت یا وہ دعا نہیں پڑھتا تھا یا وہ دونوں نہیں کرتا تھا. اگر ایمان سلامت چاہیے تو یہ 2 چیزیں ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، اور اپنی اولاد کو ان 2 چیزوں کے اوپر مضبوط کرو، اور خود بھی دعائیں مانگتے رہو کہ یا مولا. دسوند سکریت کا مطلب یہ حلوہ نہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں. سکریت یعنی نیک اعمال. سکریت یعنی نیک اعمال. کر سنسکرت زبان کے اندر ہاتھ کو کہتے ہیں. کریت یعنی ہاتھ کا عمل. سکریت اچھے عمل. دسوند سکریت میں پورا رکھے ہم اس کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیونکہ دسوند جو ہے وہ دعا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دعا تو ہے ہی، وہ تو باری ہے دین کی. دین کی باری پہلی دعا ہے، یعنی مغرب کی دعا جو ہے وہ دین کی باری ہے. باری کیوں پیر نے دروازہ نہیں کہا، باری کہا؟ اس لیے کہ باری میں سے روشنی بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے. تو روشنی سے مطلب روحانیت، اور ہوا سے مطلب سکھ اور خوشی. اس لیے باری کہا کہ باری کا مطلب، دین کی باری کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مغرب کی دعا پڑھو گے تو تم کو روحانیت ملے گی، یعنی روشنی ملے گی، اور تمہیں ٹھنڈی ہوا ملے گی، یعنی تمہیں سکون اور خوشی ملے گی. وہ تو دین کی باری ہے ہی. لیکن جو دسوند ہے وہ تو ایمان کا پایا ہے. دسوند بنا دین نہ جانو. دسوند کے بغیر تم دین کو جان ہی نہیں سکتے. جو بے دسوندی آدمی ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. دسوند کھا جانے والا مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ وہ امامت کا دشمن ہے، تو دشمن کے دل میں نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کو یزید و معاویہ کی صف میں لگا دیا. امامت کے دشمن تو یہی تھے نا. دسوند کو بہت دھیان سے اپنے عمل میں لاؤ. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ دسوند دینے سے برکت ہوتی ہے. دسوند کی بات نکلی ہے تو بولتا جاؤں. میں نے ایک دفعہ دسوند کے اوپر واعظ کی، ساری میری واعظ دسوند کی تھی. آپ مومن ہیں، الحمدللہ مضبوط اور چست ہیں، اس کے لیے اکیلی دسوند کی واعظ کی خاص ضرورت نہیں پڑتی. لیکن دارالسلام کے اندر بہت برسوں کی بات ہے، میں نے ایک دسوند کی واعظ کی، اس کی ضرورت تھی. واعظ ذرا جوش والی، گرم تھی. 2-3 ہزار آدمیوں میں سے
کسی ایک کو تو چوٹ لگنی ہی ہے، اور ایک کو لگ گئی. میں باہر نکلا تو ایک آدمی میرے پاس آ کے کہنے لگا مجھے آپ سے ملنا ہے اسی دسوند کی بابت میں. میں نے کہا ابھی ملیں؟ کہتا ابھی نہیں، آپ مجھے ٹائم دو. دوسرے دن وقت دیا، ہم ملے. مجھے کہتا یہ فلاں جگہ میری دکان ہے چھوٹی سی، 15 سال سے میری دکان ہے. میں بہت حسابی آدمی ہوں، بلکہ کنجوس بھی ہوں. ایک پیسہ خرچ کرنے سے پہلے میں 10 دفعہ سوچتا ہوں. آج کی بات سن کے مشنری صاحب میرے دل میں بہت ہچمچاہٹ ہوئی، ہلچل مچ گئی. میں کل ساری رات سویا نہیں ہوں. مجھے ہر مہینے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں. افریقہ کے اندر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا قانون، جماعتی قانون، اس میں ایک قلم ہے، ہر اسماعیلی کی بچے کے اوپر، بوڑھے کے اوپر، مرد عورت کوئی بھی ہوئے، ہر ایک اسماعیلی کے اوپر مہینے میں 1 شلنگ چاند راکی دینا فرض ہے. یہ لا ہے ہمارا. امام سلطان محمد شاہ نے جب یہ قاعدہ بنایا تو فرمان فرمایا کہ جو لوگ دسوند دیتے ہیں ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ دسوند دینے والے چاند راکی دے دیتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے. لیکن جو دسوند نہیں دیتے ان کے پاس سے بھی مکھی کا حق ہے کہ 1 شلنگ جیو کر، یعنی ایک شخص کے اوپر 1 جیو فرد کے حساب سے 1 شلنگ لے. تو مکھی مشنری صاحب میں چاند راکی دیتا ہوں. کتنی دیتے ہو؟ 11 شلنگ. اس کے گھر میں 9 بچے اور میاں بیوی. 11 شلنگ ہم دیتے ہیں. اور میرا بزنس اتنا کم ہے کہ ہر مہینے مجھے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں خرچ میں. میرا خرچ پورا نہیں ہوتا. اور اب میرے اوپر تقریباً 700 شلنگ جتنا قرضہ بھی ہے. میں نے آپ کی آواز سنی، مجھے دسوند دینی ہے، میں کیسے دے سکوں؟ 15 شلنگ تو ٹوٹتے ہیں، اور میں دسوند کس میں سے نکالوں، کہاں سے دوں؟ میرا جو آمدنی اور خرچ ہے اس کا حساب یہ ہے کہ آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے، یعنی مجھے آمدنی ہوتی ہی نہیں، یہ سمجھ لو. اس کی ساری باتیں سنی، پھر میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا تم 11 شلنگ تو دیتے ہو نا؟ کہا ہاں. کبھی تم 15 شلنگ دو تو ہو سکتا ہے 4 شلنگ زیادہ. کہنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہوا مجھے 19 شلنگ ٹوٹیں گے مہینے کے. میں نے کھیسے میں سے 100 شلنگ کی نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھی. میں نے کہا کہ کرم علی بھائی آپ یہ 100 شلنگ رکھو، ہر مہینے جو ٹوٹتے رہتے ہیں اس میں سے آپ لینا، اور میں آپ کے ساتھ 3 برس تک کھڑا ہوں. 3 برس تک میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہر مہینے آپ کو 19 شلنگ جو ٹوٹیں گے انشاءاللہ تعالی میں بھرتا رہوں گا. اس نے میرے سے 100 شلنگ نہیں لیے، لیکن وعدہ کیا کہ میں 15 شلنگ دوں گا. میں نے کہا 15 شلنگ مت دینا، ہر روز آدھا شلنگ دینا. مہینے کے وہی 15 ہوئے، مگر روز دو. مجھے کہا اس میں فرق ہے؟ میں نے کہا بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. آج مکھی کے پاس جا کے ساری حقیقت بیان کرو، کھلے دل سے کہہ دو کہ میں دسوند نہیں دیتا، میری آمدنی نہیں ہے، ہر مہینے مجھے ٹوٹتے ہیں، لیکن ابو علی مشنری کے کہنے سے میں آج سے 50 سینٹ ہر روز دسوند دوں گا، اور پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے اس کی معافی مانگتا ہوں. مکھی صاحب مجھے چھانٹا دو. مکھی صاحب نہ کہیں گے تو؟ میں نے کہا نہیں کہیں گے، کیونکہ مکھی کامڑیا اسی لیے بیٹھے ہیں. پھر بھی میں نے مکھی صاحب کو فون کیا کہ ایک بھٹکا ہوا راہ پہ آ رہا ہے. شام کو گیا جماعت خانے، مکھی صاحب نے 1.25 شلنگ مانگا، 1.25 شلنگ دے کے اس کو چھانٹا دیا. اس نے 50 سینٹ دسوند دی. مکھی نے اس کو بہت دعا آشیش فرمائی. میرے پاس دوبارہ آیا کہ میں چھانٹا لے آیا ہوں، 50 سینٹ میں نے دیے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ 15 شلنگ ہر مہینے دوں اور 50 سینٹ یعنی آدھا شلنگ روز دوں تو اس میں فرق کیا؟ میں نے پہلا کہا فرق یہ ہے کہ تم ایک وقت 15 شلنگ دے دو گے کہ تم 15,000 شلنگ دو یا تم 15 لاکھ شلنگ دو، تم کو خانہ ودان تو ملنے والی ہے اور وہ ایک ہی ملے گی. لیکن تم جو اس کو 15 دفعہ
आधा आधा शिलिंग हर रोज दो तो तुमको हर रोज खाना बाजार मिलेगी। बहुत खुश हुआ। मैंने कहा उसमें एक और भी चीज है, अब तुमने छांटा ले लिया, तुम्हारे पिछले गुना मौला ने बख्श दिए दसवंत के, तुम्हारे ऊपर से भार निकल गया और आज अब तुम हर रोज दसवंत लिखाते हो रोज। मानो कि आज तुमने दसवंत दे दी और रात को तुम गुजर गए तो तुम्हारे ऊपर दसवंत का कोई भार न रहा, क्योंकि तुम रोज देते हो ना। और कभी तुम महीने महीने दो तो गए महीने तुमने 15 दिए और 29 तारीख तो तुम गुजर जाओ तो 29 दिन की दसवंत तो तुम्हारे ऊपर रह गई। उसने कान पकड़े, कहता है आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ, रोज दसवंत देता रहा। मैं तो मिशनरी मुसाफरियों पे जाऊं आऊं। 6 महीने के बाद मेरे घर पे आया, मुझे कहता है मिशनरी साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने मेरे मौला का शुक्राना पहले करो फिर बाद में मेरा। क्या बात है? कहते मुझे वो जो हर महीने मुझे 19 शिलिंग टूटते थे अब टूटता नहीं है, मुझे पूरा हो जाता है। मैं बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 6 महीने और गुजरे तो इसने जो 50 सेंट रोज देता था ना तो 1 शिलिंग रोज कर दिया। बढ़ते बढ़ते यही आदमी और रोज के 25 शिलिंग दसवंत देता था। आमदनी थी तो देता था ना। रोज के 25 शिलिंग 750 शिलिंग महीना देता था। 750 शिलिंग का 8 गुना हिसाब करो तो जरूर उसको 6000 शिलिंग की आमदनी थी, तब वो देता था ना। और हकीकत में उसको इतनी आमदनी थी, आज उसके बच्चे लखोपति हैं। गुजर गया है, मौला उसको जन्नत में रखे, अपनी रहमत में रखे। मगर वो सबको कहता था कि अगर तुम्हें मालदार बनना है, यानी मालदार का ये मतलब नहीं है कि रात छत फट जाएगी और 1 करोड़ रुपए की थैली उतर आएगी, नहीं। अगर तुम्हें आसूदा बनना है, अगर तुम्हें मोहताजी में से निकल जाना है, अगर कर्जदारी में से छूटना है, तो वो सबको कहता था और मैं आपको कहता हूं कि दसवंत बराबर दो। बरकत चाहिए, ये बरकत की चाबी है। याद रखो, जितने भी नुकसान होते हैं, जितनी भी तकलीफें होती हैं, रोजी रिज़्क़ की तकलीफें भी दसवंत की वजह से हैं। दसवंत बराबर दो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में एक पंजाबी इस्माइली ने मेहमानी रखी। मेहमानी में रो पड़ा, मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन खुदावंद बरकत नहीं होती, 2 वक्त का पेट भर के खाना नसीब नहीं होता। जमात खाने जाते हो? इमाम ने पूछा। खुदावंद जमात खाने नहीं जा सकता, शाम को दुकान पे होता हूँ। दुआ बराबर पढ़ते हो? खुदावंद बराबर तो नहीं पढ़ता, कभी याद आता तो पढ़ लेता। दसवंत? कहता खुदावंद कर्जा बहुत है, दसवंत नहीं देता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपना हाथ मुबारक अपने गले पे रखा। मौला ने अपना हाथ मुबारक अपने खुद के गले पे रख के अपनी टाई कॉलर को ऐसा दबा के उसको कहते हैं जमात खाने जाओ, दुआ बराबर पढ़ो, दसवंत बराबर पढ़ो, फिर भी अगर आसूदा नहीं हो तो हमको गर्दन से पकड़ो। देखो इमाम का चैलेंज है, जमात खाने जाओ, दुआ पढ़ो बराबर, दसवंत बराबर दो। अल्लाह मेरा फिर भी आसूदा नहीं हो तो पहले अबू अली को पकड़ना, मौला को फिर पकड़ना आप, क्योंकि मैं उसका गुलाम हूँ। तो रास्ते में तो सबसे पहले मौला के पास जाओगे तो गुलाम पहले मिलेगा ना, पहले मुझको पकड़ना। गर्दन से मुझे पकड़ के कहना कि तूने उस दिन वाज की थी, तू भी झूठा और तेरा इमाम भी झूठा, कहना मुझे। अगर ये बात बराबर न होवे तो इमाम फरमाया जमात खाने जाओ, दुआ बराबर पढ़ो, दसवंत बराबर दो, फिर भी अगर तुम आसूदा नहीं हो हमको इधर से पकड़ो। हमारा मजहब तरीकत का, मोहब्बत का, इमाम ज़मान के पांव में हमने सब कुछ रख दिया है। हमने तन मन धन बयत करते वक्त इमाम को, मुर्शिद को दे दिया है। अब उसमें हमारा हक नहीं, फिर भी हम उसका हक खा रहे हैं। गजब की बात है, फिर भी हम हक खा रहे हैं, ये गजब की बात है। अरे मोमिनो, 8 पत्तियां 100 के 100 रुपए वो इमाम के हैं जो कमा रहे हो, क्योंकि आपने इमाम की इस तरह से बयत की हुई है। वो क्या करता है, वो रहम करके 12.5 रख के कहता है ये बाकी के 12.5
88 रुपए आपको मैं बख्शिश देता हूँ। 8वां हिस्सा, एक हिस्सा 8 में से 1 पैसा 1 रुपया रख लेता है और 7 रुपए आपको कहता है ये मेरी बख्शिश है। वो माल आपका नहीं है, आपने जो कमानी की वो आपकी नहीं, वो तो इमाम की है। मगर इमाम उसमें से 1 ले लेता है, बाकी आपको दे देता है। एक बाप अपने बेटे के लिए चॉकलेट लेके आता है, घर में आया, बच्चे को उठाया, प्यार किया, खीसे में से चॉकलेट दी, बच्चा खुश होकर झपट मार के ले लेता है और नीचे उतर गया, कागज वगैरह खोले तो बाप कहता है बेटा 1 टुकड़ा मुझको दे। तो क्या ये बाप उस बेटे का मोहताज है या उस बेटे से भीख मांग रहा है? बेटे को कहता है बेटा 1 टुकड़ा मुझे दे। चॉकलेट बाप ने दी है और उसमें से वो 1 टुकड़ा मांग रहा है, तो क्या मोहताजी से मांगता है? नहीं। दीनदारों, ये बाप के दिल के अंदर बेटे की मोहब्बत है और अपने बेटे के दिल में अपनी मोहब्बत को उजागर करना चाहता है। बेटे के दिल में मोहब्बत तो है ही, मगर उसको इल्म नहीं, नादान को। तो बाप ये कह के अपने बेटे को इस बात पे वरगला रहा है कि वो उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकाल के बाप के मुंह में जो डालेगा तो बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत उजागर होगी। जो तुमको रोजी दी है वो मौला ने दी है। अब वो कहता है इसमें से 8 में से 1 रुपया मुझको दो, तो क्या वो मोहताज हो गया? आपको 8 रुपए मौला ने दिए हैं तो मौला कहता है 1 रुपया मेरे को दो, तो आप ये समझते हो मौला हमारा मोहताज है? आप ये समझते हो कि हमारा मजहब तो पैसे का है? आप ये समझते हो कि ये तो इमरान खान लूट रहा है? अरे तुमने अपने मजहब को समझा ही किधर है? वो मोहताज नहीं, वो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत उजागर करना चाहता है। और अल्लाह वल्लाह बिल्लाह आपको कहता हूँ, दसवंत देने वाले के दिल में हजर इमाम की मोहब्बत उजागर होती है। सलवत पढ़ो। दान सखावत दसवंत नहीं है। दसवंत तो मैंने आपको समझाई कि दसवंत क्या चीज है। अब जो आपके पास 7 टुकड़े बच गए, चॉकलेट के 8 टुकड़ों में से आपने 1 टुकड़ा तो अपने बाप के मुंह में डाल दिया, तो आपके दिल में बाप की मोहब्बत उजागर हुई और बाप खुश होके दूसरी दफा भी चॉकलेट लाएगा। लेकिन अब बाप ने अपनी चॉकलेट खा के कहा देखो बेटा ये तेरी बहन है ना, थोड़ा इसको भी दे। कहता है ना, देखिए तेरा भाई है ना, 1 टुकड़ा इसको भी दे। तो अच्छे बच्चे अच्छे खानदान के 1 टुकड़ा बहन को देता है, 1 भाई को देता है, 1 उसको देता है। ये सखावत है। जो कमाई करते हो उस कमाई के अंदर से पहला तो इमाम का हक अदा करो और फिर अपने बीवी बच्चों को भी पालो, लेकिन आपकी उस आमदनी में से चाहे 1 पैसा भी क्यों ना हो, मगर किसी गरीब को, हाजतमंद को, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना हो, उसकी मदद जरूर करो। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अबू ज़र गिफारी ने पूछा या नबी सबसे पहला किसका हक है मुझ पे? फरमाया अल्लाह का। दसवंत आ गई उसमें। उसके बाद पूछा कि या नबी फिर हक किसका? तो फरमाया तेरे माँ बाप का। तो कहता या नबी आपने रसूल का नाम तो नहीं लिया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह और रसूल एक ही हैं। अगर अल्लाह की बात है तो वो रसूल की बात है और रसूल की बात है तो वो अल्लाह की बात है। शाहपीर ने एक करी जान जो पहले अल्लाह का हक है, ऐसा समझो अल्लाह रसूल का हक है, फिर माँ और बाप का हक है, उसके बाद नबी फरमाया कि तेरे बीवी बच्चों का हक है। अर्ज की या नबी उसके बाद फरमाया तेरे जो ब्लड रिलेटिव्स हैं यानी तेरे सगे भाई, तेरी सगी बहनें और तेरे नजदीक के रिश्तेदार उनका हक है। पूछा या नबी उसके बाद? फरमाया तेरे दूर के रिश्तेदारों का। या नबी उसके बाद? फरमाया तेरे पड़ोसी का। कहते या नबी बस? फरमाया उसके बाद तेरी खुशी पड़े जिसका। यानी हमारे घरों के अंदर बाज़ दफा हम यूं भी देखते हैं सखावत बहुत सी किस्म की है, सखावत बहुत किस्म की है। आप हंस के
کسی مومن بھائی کو یا علی مدد کرو، یا علی مدد، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایون اے اسمائل از اے چیریٹی، ہنس کے بولاتے ہو نا، یہ بھی سخاوت ہے. یا علی مدد، منہ بنا کے یا علی مدد کہو اور ہنس کے کہو یا علی مدد، آؤ بیٹھو، یہ بھی سخاوت ہے. اگر راستے چلتے چلتے کیلے کا چھلکا دیکھا، آپ کو خیال ہوا شاید کسی کا پاؤں پھسل جائے گا، تو اس خیال سے آپ نے کیلے کا چھلکا ہٹا کے کونے میں پھینک دیا، تو آپ نے ایک سخاوت کی. اگر آپ نے کسی بھولے ہوئے راہ والے کو راہ بتائی، سچا راستہ دکھایا، اس کو جانا ہے بولٹن مارکیٹ پہ، ابھی معلوم نہیں اس کا نام کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی راستہ بتا دیا، تو آپ نے ایک سخاوت کی. اگر آپ نے کسی کو علم سکھایا تو سخاوت کی، کسی کو نیک صلاح دی ہے تو سخاوت کی. یہ سب سخاوت میں آتے ہیں، اور ہر سخاوت نیکی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایٹم جتنی بھی نیکی برباد نہیں ہونے دیتا، ہر نیکی کا ثواب اور اجر دیتا ہے، دا دنیا 70 در آخرت میں دیتا ہے. اور ہمارے طریقے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر تو بے حساب ہے، 1 کا 1.25 لاکھ ہوتا ہے، 1 2 اور 1.25 لاکھ لو، پھر اس میں سے آپ کی خوشی پڑے، ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا، دونوں جگہ ملے گا. تو سخاوت بہت سی قسم کی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. میں ایک دفعہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں اسماعیلیوں کی 250-300 کی بستی ہے، میں اسکول کی وزٹ کرنے کے لیے گیا. اب جس وقت مشنری آتے ہیں، اعلان جو ہو جاتا ہے، تو لوگ ذرا لڑکے ہیں وہ بن ٹھن کے آتے ہیں. میں نے دیکھا بچوں کے کپڑے بہت اچھے صاف کلین تھے. ایک بچہ تھا، اس کا بوٹ میں نے دیکھا تو سامنے سے پھٹا تھا، اور اس کی 5 انگلیاں اس بوٹ میں سے باہر نکلی ہوئی تھیں. میں نے اس بچے کو نزدیک بلایا، ٹیچر کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو مجھے آہستہ سے کہتی ہے مشنری صاحب، اپنی اسماعیلی بائی تھی، کہتی ہے کہ اس کا جو باپ ہے نا، وہ شراب سگریٹ پی کے رہتا ہے، گھر میں کچھ دیتا نہیں، بچے بیچارے تنگ ہیں، ویلفیئر سوسائٹی میں سے مدد کی جاتی ہے. میں نے کہا میں اس کے باپ کو ملنا چاہتا ہوں. اس کا باپ مجھے ملنے آیا. میں نے پوچھا کیا کرتے ہو، دکان تھی. میں نے اس کو کہا کہ آج میں نے تمہارے بچے کی یہ حالت دیکھی، مجھے دل کو بہت افسوس ہوا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر بچے کے بوٹ خرید کے اس کو پہناؤں تو تمہاری بدنامی ہوگی، تو یہ 50 شلنگ لو، بچے کے بوٹ لے کے اس کو پہناؤ. وہ شرم سے پانی ہو گیا، بہت دیر منہ نیچے کیے ہوئے بیٹھا رہا. میں نے کہا لو نا، میں بچے کو لے کے جاؤں گا ساتھ، میں اس کے بوٹ خرید کے دوں، وہ مناسب نہیں لگتا، سب کو پتہ لگ جائے گا، اور میں بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ 50 شلنگ ہے، تم بچے کے بوٹ خرید لینا. دوبارہ میں نے اس کو کہا. میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر کے اوپر لگا کے رونے لگا. مجھے کہتا مشنری صاحب مجھے معاف کیجیے، میں بڑا چکر میں پڑ گیا ہوں، مجھے اپنے آپ پہ شرم آتی ہے. آپ کو میں سچ کہتا ہوں، مہینے کے 100 شلنگ کے سگریٹ پیتا ہوں اور 300-400 شلنگ کی شراب پیتا ہوں. میرے 400-500 شلنگ مہینے کے اس بابت میں خرچ ہوتے ہیں، اور آج میری یہ حالت ہے کہ آپ مجھے 50 شلنگ دے رہے ہو میرے بچے کے بوٹ کے لیے. آپ دعا کرو کہ زمین پھٹ جائے، میں اس میں سما جاؤں. میں نے کہا نہیں، تم میرے بھائی ہو، ایسا کیا کہتے ہو؟ اگر تمہیں آج یہ احساس ہو گیا کہ تم 400-500 شلنگ کی سگریٹ شراب پی جاتے ہو اور اپنے بچے کے بوٹ 50 شلنگ کے نہیں دے سکتے، آج تمہیں یہ چیز کا احساس ہوا، میں خوش ہوا، میں بہت خوش ہوا کہ تمہیں یہ احساس ہو گیا. تم سوئے ہوئے تھے، میں نے تو خالی تم کو جگانا چاہا کہ تم جاگ جاؤ. یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے وعدے کیے، کانوں کو ہاتھ لگائے، اور حقیقت میں اس کی زندگی میں فرق پڑ گیا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو دینداروں، اپنے بیوی بچوں کی حاجتیں، ضرورت کی حاجتیں، یہ نہیں ہے کہ عورت کو ہیرے کی بٹھیاں اور ہیرے کی داگینے چاہیے اور آپ چوری کر کے لاؤ یا کچھ بھی کر کے لاؤ. ایسی بات نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. مگر جو لیجیٹیمیٹ چیزیں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو حق کی چیزیں ہیں، روٹی کپڑا، ان کی آرام کی شے وغیرہ، بچوں کے جو فی ہے، بچوں کے بوٹ ہیں، یہ چیزوں کے پیچھے جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے،
وہ حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتا ہے اور اس کے پیسے نیکی میں سخاوت میں جاتے ہیں، وہ خداوند کی عبادت کرتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا خدا تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور جو آدمی دسوندی ہے، جو آدمی نیک اعمال کرتے ہیں، جو آدمی روز جماعت خانے آتے ہیں، جو آدمی روز 3 وقت کی برابر دعا پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ ان پہ رحمت یہ کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کھڑکی میں سے کیا آتا ہے؟ روشنی اور ہوا آتی ہے۔ روشنی کا مطلب اس کو روحانی ترقی ملتی ہے، عقل ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم جس پہ راضی ہوتے ہیں علم و حکمت دیتے ہیں۔ اس آدمی کو سمجھ آتی ہے، اس کو عقل آتی ہے، اس کی بدھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ جی کروں سروا تمہاری سیڑھیوں مولا کی خدمت کرنے سے اور عبادت بندگی کرنا بھی اس کی غلامی ہے، اس سے بدھ آتی ہے، عقل آتی ہے۔ تو دان سخاوت کرو تو دان میں سے، سخاوت میں سے تمہیں بہت فائدے ملیں گے۔ تیسرا پاٹھ بہت عمدہ پاٹھ ہے۔ سب گھٹ ایک ایک جو رحمان دی سے، جو اللہ کا مومن ہے وہ جہاں بھی نگاہ اٹھاتا ہے اس کو اس رحمان کا دیدار ہوتا ہے، ہر جگہ اس کی نظر اتنی وسعت والی ہو جاتی ہے کہ وہ اگر کسی درخت کو دیکھتا ہے اور اس درخت کے ہزاروں پتوں کو دیکھتا ہے کہ ایک پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے، یا مولا تیری قدرت کا حساب نہیں۔ اس درخت کی خوبصورتی اور اس کے بنانے والے کی کمالیت کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کے گھٹ کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مولا بیٹھا ہے، پھر وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو بدگوئی نہیں کرتا، نندا نہیں کرتا۔ گالی کی بات نکلی تو مجھے ایک بہت دکھ ہوا ادھر آ کے۔ غیروں کی تو بات چھوڑ دو، لیکن ہمارے اسماعیلی بھائی دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ارے جوان بچے 12-13 سال 10 برس کے بھی باتیں کرتے ہیں تو ہر سینٹنس کے اندر 1-2 گالیاں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اور اگر میں نہ بھولوں تو 90% آدمی گالی دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں دیتے، لیکن یہ ایک نادانی ہے، یہ احمق پن ہے، احمق پن ہے۔ جس منہ سے ہم یالی یالی کریں اس منہ سے ماں بہن کی کہ اور خراب گالی نکلے کیسے؟ نیاز نہیں پیتے ہو؟ نیاز نہیں پیتے؟ پیتے ہیں، سب پیتے ہیں۔ سوئے ہوئے بچے کو ماں اٹھا کے بولتی پی نیاز پی، نیاز پیتے ہیں۔ نور پیو، مکھے جھوٹوں نہ کہیے۔ جس منہ سے نور پیتے ہو اس منہ سے جھوٹ مت بولو۔ گالی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم نے کسی کو کہا اے سور، تو مجھے بولو کیا وہ سور ہے؟ تو ہم نے جھوٹ بولا نا۔
ہم نے کسی کو کتے کی گالی نکالی تو وہ کتا تو نہیں ہے, وہ تو انسانی ہے, مگر گالی دینے والا انسانیت سے نیچے گر گیا. شاید وہ کتے کی حالت میں آ گیا, کیونکہ کتا بھونکتا ہے. جس منہ سے ہم یا علی کریں, جس منہ سے حضرت امام کا نام لیویں, جس منہ سے ہم صلوات پڑھیں, صلوات پڑھو. اب دیکھا آپ سب نے صلوات پڑھی, اب اس منہ سے کسی کو گالی دو گے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کے پاس بیت الخیال کا بول ہے, شاید کوئی نہیں ہوگا بچوں میں سے, تو بیت الخیال کا اسم اعظم جو ہے وہ بھی ہم اپنے گھٹ میں سما کے بیٹھے ہیں, تو پھر ہم اپنے منہ کو گندا کریں, ہم اپنی زبان کو اتنا گندا کریں. مولا ہنزا گئے, پہلی دفعہ ایک امام نے ہنزا کی سرزمین پہ اپنا مبارک پاؤں رکھا, لوگ خوشی سے مست ہو گئے. ہنزا کی جماعت اکٹھی ہوئی, حضرت امام آ کے بیٹھے. میر آف ہنزا مرحوم, اللہ اس کے روح کو اپنی رحمت میں رکھے, مولا کے خادموں میں سے تھا. حضرت امام کو عرض کی, مولا مجھے ایڈریس پیش کرنا ہے, پڑھوں. ماں باپ نے اجازت فرمائی. بہت دیر تک بول نہ سکا. حضرت امام نے اس کی پیٹھ تھپائی تو اس کو تھوڑی ہمت آئی. اس نے فارسی زبان کا ایک شعر بولا. شعر بولا, امام کی طرف دیکھتے دیکھتے شعر بولتا جاوے اور روتا جاوے. امام نے فرمایا, میر اس کا ٹرانسلیشن کرو. جب ٹرانسلیشن کیا تو امام بہت خوش ہوئے. شعر تھا, 1000 بار می شوئم دہن ز گلاب. مولا کو کہتا ہے, میں اگر 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے دھوؤں, 1000 بار می شوئم دہن ز گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. یا مولا, میں اگر 1000 دفعہ گلاب کے پانی سے, گلاب سے میں اگر اپنا منہ صاف کروں, پھر بھی تیرا نام لینا بے ادبی میں ہے. میری زبان اتنی پاک نہیں ہوگی کہ میں تیرا پاک نام لے سکوں. اور ہم اٹھتے بیٹھتے صبح سے شام تک 1000 تو گالیاں بکتے ہیں, 1000 گالیاں, کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ ہر سینٹنس میں ایک بات کر کے 2 گالیاں دیتے ہیں, ایک آگے اور ایک پیچھے. 1000 گالیاں بکنے والے کہ 500 گالیاں بکنے والے کہ 1 گالی بکنے والا, سب ناپاک ہیں. یہ ناپاک خیالات ہیں. پھر وہ کبھی پوچھتے ہیں, مشنری صاحب صبح عبادت میں دھیان نہیں لگتا, کہاں دھیان لگے؟ دماغ میں تو گالیاں بھری ہوئی ہیں, گندگی بھری ہوئی ہے, گو بھرا ہوا ہے, گو. اور اس گو میں سے عطر کی بات ڈھونڈتے ہو. آج سے وعدہ کرو اس مجلس کے اندر, اپنے اپنے دل میں وعدہ کرو, یا حضرت امام آج مجھے پتہ لگا گالی دینا بری چیز ہے. اگر اچھی چیز ہے تو کوئی کھڑا ہو کے مجھے کہے, مشنری صاحب گالی دینا اچھی چیز ہے. آج وعدہ کرو. غصے بھی ہو جاؤ تو کہہ دو کہ تم بے وقوف ہو, جاہل ہو, نادان ہو, مگر گالیاں نہ دو. سب گھٹ ایکج رحمان دی سے, ہر ایک گھٹ کے اندر حضرت امام کا نور موجود ہے. وہ مولا بیٹھا ہے کیونکہ وہ سرو ویاپک ہے, ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے. حاضر ناظر ہے, اس کے دل میں بھی بیٹھا ہوا ہے. ایسا مت کرو, سب کے ساتھ محبت کرو, کسی سے حسد نہ کرو, دل میں کینہ نہ رکھو, نیک خیالات رکھو. ارے کسی نے برا کر بھی دیا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے تو اس کو اللہ میرے معاف کر دو. سوگاڑ ساکھی ویرا کرودھ نہ کری رے بھائی, سوگاڑ کرودھ
दी तो गुण करो, उसके साथ भलाई करो। किसी ने एहसान का बदला नहीं चुकाया तो एहसान जताओ मत, उस पे छोड़ दो। और किसी ने आपके साथ बुरा बदला भी कर लिया तो मोमिनो मौला पे छोड़ दो। अगर उसको मुआफ नहीं कर सकते तो मौला को कह दो, या मौला तेरे दरबार में इसकी फरियाद करता हूँ, तू मेरे पे और उस पे दोनों पे रहम कर। अदल कभी ना मांगना, मौला को कभी ना कहना कि या मौला अदल कर, उसमें हम मारे जाएंगे। हमें मालूम नहीं कि हम कितने गुनहगार हैं, वो मौला बेहतर जानता है। इसके लिए हमेशा रहम मांगना, अपने लिए भी दुश्मन के लिए। किसी दुश्मन ने बहुत सताया है तो मौला को कहो या मौला मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब किसी से पनाह मांगते थे तो ऐसा हाथ ऊंधे रखते थे, ऊंचे नहीं करते थे, यानी जो तलियां थी वो नीचे रखते थे। या अल्लाह मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ, तो उसको मौला के ऊपर छोड़ दो। कहता ये मामा बेटा मेरा पीर हसन शाह कहता ये मामा मेरा पीर हसन ईमान 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 कहती है मेरा पीर हसन कबीर दीन सलवात है। दिनदारों, शाह पीर के ऊपर सलवात होती है और ये चीज कहती है मेरा ईमान है। मेरा मुर्शिद जो है वह पीर हसन कबीर दीन है। पीर हसन कबीर दीन का जिक्र आया, गुरु पीर हसन कबीर दीन को 500 बरस हुए हैं। पीर हसन कबीर दीन को 500 बरस हुए हैं। वो 500 बरस से लेके और मुस्तकबल के 4,25,000 बरस, ये दुनिया के 4,25,000 बरस बाकी हैं। फिर सदरुद्दीन कहते हैं, फिर सदरुद्दीन ने हमको फरमाया कि कलयुग की उम्र 4,32,000 बरस की है और उसके अंदर से 6,500 बरस निकल चुके हैं। फिर सदरुद्दीन के टाइम तक 6,500 और 500-600 बरस और निकल गए। 4,25,000 बरस के बाद कयामत आएगी और वो कयामत कुबरा होगी। यूं तो इंसान की फौत हुई, वफात हुई तो उसकी कयामत हो गई, मौत कयामत है। मगर सारे जहान की, इस दुनिया की एक कयामत कुबरा जो है वो 4.25 लाख बरस बाकी है। तो ये जो 4.25 लाख बरस का वक्फा है, इस दरमियान जितने भी मोमिनीन होंगे जिन्होंने हजर ईमान की बैयत की होगी, उन तमाम के लिए गुरु पीर हसन कबीर दीन को मौलाना इमाम इस्लाम शाह अलैहिस्सलाम ने बख्शिश दी है कि ऐ हसन, कयामत तक के अनंत करोड़, अनंत यानी हिसाब बगैर के जो जीव हैं वो तेरे नाम पर बख्शे जाएंगे, यानी तेरी तरफ से बख्शे जाएंगे, तेरी खातिर बख्शे जाएंगे, तेरी शफायत से बख्शे जाएंगे। कयामत तक अनंत करोड़ जीव होंगे। जब फिर हसन कबीर दीन को इमाम इस्लाम शाह ने पीरी जौमा की इनायत फरमाई और अपने सर मुबारक से पगड़ी उतार के उसके सिर पे रखी, तो पीर हसन कबीर दीन ने सजदा किया, या मौला मुझे तेरी इनायत की तेरी रहमत और शुक्रगुजार ही करता हूँ, मगर या मौला इस कलयुग के खराब जमाने के अंदर ईमान लोगों के दिलों में इतना कम है और भी कम होता जाएगा, मैं इनमें से मैं अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज कैसे पूरा कर सकूंगा, क्योंकि मोमिनों का ईमान तो बहुत खराब है। तब इमाम इस्लाम शाह ने फरमाया कि उनके लिए तू बंदगी कर। तो अर्ज की या मौला आज तक मेरी जितनी बंदगी है वो सब मैं अपनी इन अनंत करोड़ जीवों को देता हूँ। गुरु पीर हसन कबीर दीन फरमाया मैंने 4 जुग मैंने बंदगी की। 4 जुग टोटल अगर मिलाओ तो 43,20,000 बरस होते हैं
اس میں سے یہ 4 لاکھ 4.25 لاکھ برس نکال ڈالو تو پیر حسن کبیر دین کے زمانے تک 39 لاکھ، 40 میں ایک کم، 39 لاکھ برس ہوئے۔ 39 لاکھ برس کی اپنی بندگی پیر حسن کبیر دین نے جماعت کو دے دی، ہم سب کو، ہمارے باپ داداؤں کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی۔ ہم کو وہ بندگی دے کے حاضر امام کے دامن ملی۔ مومنو، آپ خیال تو کرو، آج حاضر امام جماعتوں کے پاس آتا ہے، وہ مولا آج مسافری سفر کر کے ہمارے پاس آتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہمیں دورونی رہنمائی دیتا ہے، ہمیں مشورہ دیتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے، ہمارے دکھ سکھ کے اندر حصہ لیتا ہے۔ وگرنہ اس کو کیا پڑی ہے؟ اگر دنیاوی نظر سے دیکھو تو وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے دنیا کے اندر، بے حساب عزت ہے، بے حساب دولت ہے، ہر طرح کا رسوخ اور انفلوئنس ہے، بہت بڑا علم والا ہے، طاقت والا ہے، خوبصورت ہے، ہر طرح سے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کو کیا پڑی ہمارے لیے دکھ تکلیفیں اٹھائے؟ لیکن ان پیروں کی دعا بندگی کی وجہ سے ہمارے اندر آ کے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ جماعت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خود تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے۔ دار السلام کے اندر ایک دفعہ سرکار آئے تو ایک پاؤں پلاسٹر میں پڑا تھا، ہاتھ میں لکڑی تھی، پلین سے اترے تو لنگڑاتے تھے اور پاؤں رکھتے تھے تو دکھتا تھا، تو ذرا ایسا کر لیتے تھے، منہ پہ نظر آتا تھا۔ میں نزدیک کھڑا تھا، میں نے مولا کو عرض کی، خداوند کیا ہوا؟ کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں نے کہا مولا آپ ایسی حالت میں بھی ہمارے پاس آئے، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تو مولا ہنس پڑے،